نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9 ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں ایک ایک حرف کا۔ واو کا معنی اور، الذین کا معنی جو لوگ، آمنو کا معنی ایمان لے آئے، پھر واو ہے، واو کا معنی اور، عاملو کا معنی عمل کیے، الصالحات نیک، لندخلنہم لام کا معنی البتہ، ندخلن کا معنی داخل کریں گے ہم، ہم کا معنی وہ ان لوگوں کو، فی الصالحین فی کا معنی میں، الصالحین نیک لوگوں میں۔ اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، لندخلنہم البتہ ہم ضرور ان کو داخل کریں گے، فی الصالحین نیک لوگوں میں۔ آیت میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے نیک عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو نیک لوگوں میں شامل کروں گا، یعنی کہ صالحین میں سے مراد ہیں اولیاء کرام اور اسی طریقے سے شہداء، فرمایا ان میں اللہ ان کو شامل کر دوں گا۔ آگے آیت نمبر 10 ہے، لمبی آیت ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو آپ قرآن کھول کے دیکھیے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی پہلے واو ہے، اس کا معنی اور یہ جو من ہے ومن الناس میں، اس کے علماء مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے من کا معنی سے، من کا معنی سے یہاں پر جو من ہے، اور دوسرا معنی من کا کچھ۔ میں اس کو بعد میں جب مطلب ذکر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا، آپ اتنا یاد رکھیں من کا معنی یا سے ہے یا کچھ ہے۔ الناس سے، ناس کا معنی لوگ، من کا معنی جو، من کا معنی جو یا وہ بندہ، یقولو کا معنی کہتا ہے، آمنا کا معنی ہم ایمان لائے، باللہ با کا معنی ساتھ، اور اللہ کا معنی اللہ۔ آگے ہے فَإِذَا، فا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، اوذیا یہ تکلیف سے ہے، اس کا معنی ہے ستایا گیا، فی اللہ فی کا معنی میں، اللہ کا معنی اللہ، ستایا گیا اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں۔ جعل کا معنی بناتا یا بنایا یا کیا، فتنہ تھا ستانا، الناس سے لوگوں کا عذاب اللہ مثل عذاب اللہ کے، کا عذاب اللہ، کاف کا معنی مثل، عذاب کا معنی عذاب، اللہ کا معنی اللہ۔ وَلَئِن، واو کا معنی اور، لَئِن لام جو ہے اس کا معنی البتہ، اور ان کا معنی اگر، جا کا معنی آئے، آ پہنچے یا آئے، نصر کا معنی مدد، من رب کا، من کا معنی سے، اور رب کا، رب کا معنی رب، کاف کا معنی تیرے، لَيَقُولُنَّ، اللام کا معنی البتہ، اور یقولن کا معنی ضرور کہیں گے، انا کا معنی بے شک ہم، کنہ کا معنی تھے ہم، معکم، معد معنی ساتھ، کم کا معنی تمہارے۔ آگے ہے اولیسا، حمزہ جو ہے یہاں پر استفہام کا ہے، اولیسا یعنی اولیس اللہ، کیا، او کا معنی کیا، لیسا کا معنی نہیں، اور اللہ کا معنی اللہ، بے اعلم، با کا معنی ساتھ، اور عالمہ کا معنی خوب جانتا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما،
با کا معنی ساتھ اور ما کا معنی کچھ، ما کا معنی جو کچھ، فی صدور العالمین، فی کا معنی میں، صدور کا معنی سینے، العالمین کا معنی جہان والے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، میں نے من کے دو معنی کی، ایک معنی تو یہ ہو گیا لوگوں میں سے، لیکن صحیح معنی اس کا یہ ہے بعض لوگوں میں سے۔ کچھ والا معنی کیا تو من کا معنی کچھ والا یعنی بعض لوگوں میں سے، من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ ساتھ اللہ کی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ اور جب ان کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس کرنے لگے لوگوں کے ستانے کو، کا عذاب اللہ برابر اللہ کے عذاب کے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اور اگر آ پہنچے مدد تیرے پروردگار کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہاں کہنے لگے ہم، البتہ ضرور کہنے لگے بے شک تھے ہم تمہارے ساتھ۔ اولیس اللہ کیا نہیں اللہ کریم خوب خبردار جو کچھ جہان والوں کے سینے میں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے تفسیر قرطبی میں اور باقی مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت نزلت فی المنافقین، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور فی اللہ جو میں نے معنی کیا کہ اللہ کی راہ میں ستایا جائے، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جن کو تکلیف ملے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو توحید کی وجہ سے بڑی مشکلات پیش آئیں، انہیں صبر اور استقلال سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، منافقین کی طرح کمزوری کا اظہار نہیں کرنا ہوگا، جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر مشرکین کی طرف سے ایذا پہنچتی ہے تو اسے اللہ کا عذاب سمجھ کر جزا فضا اور بے صبری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور مومن بندہ جو ہوتا ہے تو امتحان اور تکلیف کے وقت وہ صبر بھی کرتا ہے اور وہ ایمان پہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن جَاءَهُمْ نَصْرٌ اگر کوئی فتح آ جائے، مال غنیمت مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہم دین میں تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جھوٹے تھے، میں اللہ ان کے سینوں کے بھیتوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ دوبارہ یہ آیت بینہ جو ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ منافقین کو جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی اس تکلیف کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور پھر جزا فضا کرتے ہیں اور ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مومنین جو ہوتے ہیں وہ ایمان پہ اور زیادہ تکلیف کے وقت پکے ہو جاتے ہیں۔ اور منافقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر فتح ہو جائے، مال ملنے کے لالچ ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے دین میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان منافقین کو خوب جانتا ہوں اور تمام جہان والوں کو جانتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ ہمیں بھی خطاب ہے اللہ رب العزت کی کتاب کا کہ ایمان کی وجہ سے تکالیف آئیں گی، ان تکالیف میں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ آج کا سبق اتنا بھی ہے، آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ یہ جو قرآن کی دعوت ہے اس کو آپ لوگوں نے آگے پہنچانا ہے اور جتنے تک پہنچا سکتے ہو۔ میرے بھائیو ہماری دنیا اور دین کی کامیابی اسی اللہ کی کتاب میں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے طریقے میں ہے۔ اور انشاءاللہ کل سے دن کو ایک ایک حدیث بھی شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔